من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو اپنا سفارشی بنا رکھا ہے، کہیں اگرچہ کہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یہ سورہ زمر کی 43 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سفارش اور شفاعت کرنے کے تعلق سے بندوں سے سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا اوروں کو بھی اپنا سفارشی مقرر کر کے رکھ لیا ہے، بنا لیا ہے، اگرچہ کہ وہ اختیار کچھ بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ان کو سمجھ بوجھ اور عقل ہو۔ سفارش اور شفاعت کے جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ تمام کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا اس کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ساری زمین و آسمان کی ملکیت انہی کے پاس ہے اور بادشاہت انہی کے پاس ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی جا رہی ہے کہ شفاعت کا جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو یہ بات جان لینا چاہیے۔ اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ دوسری صورتوں میں یہ بات آ چکی ہے اور تفصیل کے ساتھ ہم اس کو سمجھا چکے ہیں۔ یہاں پر ایک دو باتیں کرتے ہوئے یہاں سے نکل جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ شفاعت اور سفارش کا جو معاملہ ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی فرشتہ، کسی بشری انسان کی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کرے، بلکہ دو شرائط اس میں ہوتے ہیں۔ ایک کہ وہ عند اللہ مقبول ہونا، دوسرا جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ قابل مغفرت ہونا، یعنی جس کو اجازت دیں گے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوں گے۔ ہر کسی کے لیے سفارش، یعنی ہر کسی کو سفارش کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جس کے لیے سفارش کی جانی ہے وہ یعنی قابل مغفرت ہونا، وہ اس کے مستحق ہونا کہ ان کی شفاعت اور سفارش اگر کی جائے گی تو وہ قبول ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کے لیے جو ہے اس کی اجازت دیں گے۔ تو یہ دو شرائط کے ساتھ ہوگا تو پھر سفارش قبول کی جائے گی، وہ بھی آخرت میں، دنیا میں نہیں۔ اور دوسری بات سب سے اہم جو سمجھنے کی ہے اس میں کہ لوگ آج جو سفارش اور شفاعت کے یعنی بھروسے پر زندگی گزار لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہماری سفارش کر ہی لے گا، لہٰذا وہ عمل سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ بات بتانا مقصود ہے ان آیتوں میں، اور اس سے پہلے بھی کئی ایک صورتوں میں بار بار اللہ تعالیٰ سفارش کا تذکرہ لاتے ہیں، تو اس وجہ سے لاتے ہیں کہ ایک قاعدہ اور ایک قانون ہے جو شریعت، جو مکمل ضابط حیات ہے، اس کو یعنی بھیجا گیا ہے عمل کرنے کے لیے، اور وہ قابل عمل ہے اور اس پر عمل کر کے دکھلایا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی راست نگرانی میں یعنی تیار ہونے والی جو جماعت تھی، جماعت صحابہ، وہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور دکھلایا ساری امت کے لیے ایک نمونے کے طور پر۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور پھر صحابہ کرام کی زندگی، جنہوں نے اس ساری شریعت پر جو ضابط حیات ہے اس کو عمل کر کے دکھلایا۔ ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رول ماڈل ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اگر ہم اس کو چھوڑ کر جو استثنائی صورتیں ہیں جسے ایکسیپشنز کہا جاتا ہے، قانون ایک ہوتا ہے، ایکسیپشن ایک ہوتا ہے، قانون پر ہمیشہ نظر رکھنا ہے، ضابطہ جو ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت کہہ دیا گیا سورہ بقرہ کی آیت میں، آخری آیتوں میں، یعنی جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا، جو جیسا عمل کرے گا اس کے لیے ویسی ہوگی۔ اچھا عمل کرے گا تو اچھی جزا، اور برا عمل کرے گا تو پھر اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہا سورہ نجم 27ویں پارے میں، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے دنیا میں محنت کی ہے، صحیح اور جدوجہد اور کوشش کی ہے جس کے لیے، یعنی جس کی کوشش وہ کی ہوگی تو اسی کے مطابق اس کو جو ہے اس کی جزا سزا ملے گی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہاں پر کوئی یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں میری مدد کر دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو قاعدہ اور قانون اور ضابطہ ہے، ضابطے پر ہماری نظر ہونا چاہیے۔ استثنائی صورتوں کے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض
محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و کرم سے کسی کو معاف فرما دے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جو سفارش کا معاملہ ہے وہ جس کی چاہے سفارش قبول کر لے، ان کو کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یہ تو استثنائی صورتیں ہیں، تو یہ استثنائی صورتوں پر نظر رکھنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ جو قانون اور ضابطہ ہے، جو شریعت جو ہمارے لیے بھیجی گئی تھی اور جس پر عمل کر کے اس بات کو ثابت کیا گیا تھا کہ تمہیں یہی کرنا ہے، تو اگر ہم یہی کریں گے تو زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے والے عمل ہمیں بتلا دیے گئے ہیں، ایمان اور عمل صالح اور جو ہے اخلاص کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی ریاکاری اور دکھاوے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قابل قبول ہے، اور پھر ہم کو ادھر یا ادھر سفارشیوں کو پکڑنے اور جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ان کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو گناہ ہو جائیں گے، جو جانے بوجھے یا غیر جانے بوجھے، اس کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن بشرطے کہ ہم جو شریعت ہمارے لیے بھیجی گئی تھی، جو ضابطہ ہمارے لیے بھیجا گیا تھا، زندگی کے ہر اصول اس میں بیان کر دیے گئے تھے، اس پر اگر انہیں صدق دلی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یقیناً یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما کر محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ اصول جو ہے بتا دیا گیا، یہ اصول کو چھوڑ کر جو کوئی یعنی اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میری سفارش کر دیں گے، تو اس کو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کہیے نظام شفاعت بالکل یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، کائنات ارضی و سماوی کی فرمان روائی بلا شرکت غیر اسی کے لیے ہے، پھر تم سب محاسبہ اعمال کے لیے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کہیں اور جانا تمہیں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ہی کی طرف سب کا مرجع ہے اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ بیان فرما رہے ہیں جن کے دل میں انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، توحید کی بات کی جاتی ہے، وحدانیت کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی قدرت اور اختیارات کی بات کی جاتی ہے، تو ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، دوسروں کا، تو دل ان کے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ جس کا یقین نہیں ہے آخرت پر، وہی لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ کی عبادت، معبود تمہارا صرف ایک ہی ہے، جب یہ ان سے کہا جاتا ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو فلاں فلاں بھی تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہاری وہ بھی معبود ہیں، وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انہیں قرب رکھنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا ہے، وہ بھی تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کے کچھ نہ کچھ تو اختیارات رکھتے ہی ہیں۔ اگر ایسا کہو گے ان سے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت کھل اٹھتے ہیں۔ یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ سورہ اعراف پارہ 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بے شک تم جن جن لوگوں کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہارے جیسے بندے ہی تو ہیں، یعنی سب کے سب مخلوق ہیں، خالق تو ایک ہی ہے، تو پھر مخلوقات کو تم جو پکار رہے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ تو پکارو انہیں اور سناؤ تم اپنی دعائیں اور حاجتیں، اور چاہیے کہ تمہاری وہ دعاؤں کو قبول کر لے اور اس کو جو ہے قبول کر کے تم جو چاہتے ہو تمہیں جو ہے دے دیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھلا دو کہ تم جن کو پکار رہے ہو اللہ کے سوا، کیا وہ تمہیں دینے پر قادر ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں جو بات جو ہے واضح کر دی گئی ہے کہ غیر اللہ کی جب بات ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ بھی اور دوسروں کی بات ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے یعنی آپ بالکل بظاہر دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یا اللہ مدد کہو، یا اللہ مدد، تو
ان کو جو ہے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ مدد یعنی اللہ تعالیٰ ہی امداد اور استعانت کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے، اور جو ہے سارے اختیارات انہی کے پاس ہے، اور وہی جو ہے ہر بات کے جو ہے مستحق ہیں اور اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جملہ ان کو جو ہے اتنا تکلیف دیتا ہے کہ غصے سے بھر جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو یہ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کہ یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا دستگیر مدد، یا فلاں مدد، یا علی مدد، تو جو ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل واضح کر دیا گیا، چاہے کوئی اپنا عقیدہ کچھ ہی بتائے، یعنی یہ عقیدہ رکھنے والے اور اس قسم کے جو خیالات رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، چاہے محب رسول کہہ لیں، چاہے مسلمان کہیں، چاہے مومن کہیں، چاہے کچھ اور کہہ لیں، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کا حال کیا ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور کس سے کیا مانگ رہے ہیں، اور کس کو جو ہے معبود سمجھ کر جو ہے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی مختلف صورتوں میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ان کو شفاعت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ وہ ہمیں دلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہو اس کا ہمیں پتہ ہے، تم ہمیں مت جتلاؤ، ہمیں مت بتلاؤ کہ آسمان اور زمین کے راز کیا کیا ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اور پھر جب وہ لوگ جاتے ہیں اور ان کے پاس جو لوازم عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، وہ تمام کام اگر کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، کیونکہ وہ ساری کے سارے جو کام وہ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کیے جا سکتے۔ اور پھر وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، جو ہے سارے اختیارات کا مالک ہے، جو خالق اور مالک کائنات کا ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور ایسے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے، یعنی ایسے اللہ کے سامنے اپنے احتیاجات پیش کرنے کے بجائے ان کی اور ان کے پاس جاتے ہیں جو کچھ بھی اختیارات نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سارے خزانے موجود ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر 14 پارے میں، یعنی ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، اور ہم اس کو جو ہے نازل کر دے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہ تمام اختیارات، سارے خزانے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، ان کو چھوڑ کر جو اللہ کی حقیر مخلوقات ہیں، کمزور اور بے بس اور عاجز، یعنی بے اختیار، ان کے پاس اگر جا رہے ہیں تو وہ خود اپنی زندگی کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، زندہ رہنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو اٹھائے جانے کے دن تک کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اٹھانے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، چاہے وہ معزز ترین ہستیاں کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ انبیاء کرام کیوں نہ ہو، چاہے وہ صلاح امت کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہو، چاہے اور کوئی دوسری مخلوقات کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ خالق ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اور مدد کرنے پر قادر وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یا اللہ مدد کہہ کر پکارنا چاہیے، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد اگر کہیں گے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کس زمرے میں شامل کر دیں گے، چاہے ہم اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے حالوں سے واقف ہیں، اور ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ ہم کس نیت سے کس کے پاس جاتے ہیں، اور کس کو کس نیت سے پکارتے ہیں، اور کس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی ہماری کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ہمارے دل میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں آج ہی ہماری اصلاح کر لینا چاہیے۔ یہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے وہ، اور پھر جو غیر اللہ کے پاس جانا اور ان کو بھی جو ہے اللہ کا شریک سمجھنا، یہ سب کے سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ ہم اگر اصلاح کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ کہیے، حاضر و غائب، ہر کھلی اور چھپی چیز کے جاننے والے، جن حقائق میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، حق تعالیٰ آپ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جو ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی معمولات میں جو رات کی جو نماز آپ ادا فرماتے تھے تہجد کی نماز، تو اس میں آپ سب سے پہلے کیا پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ یہ حدیث انہیں صحیح مسلم میں درج ہے، اور اس کو جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اٹھ کر سب سے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم رب جبرائیل میکائیل و اسرافیل، پہلے جو ہے سارے تینوں فرشتوں کے نام لیتے تھے کہ وہ جو ہے رب ہے ان تمام فرشتوں کی، اے اللہ، اور اس کے بعد پھر یہ دعا آپ پڑھتے تھے، یعنی اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس کے بعد اور ایک دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ کہ اہدنی لمختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ تمام دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے پہلے انہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کے خالق ہیں، خالق کائنات ہیں، اور پھر سارے رازوں کے جاننے والے ہیں، حاضر اور غائب، کھلی اور چھپی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں اس کو سب کو جانتے ہیں۔ اور پھر آخر میں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے وہ یہ تھی کہ اہدنی لمختلف فیہ من الحق باذنک، یعنی ہمیں جو ہے آپ راستہ دکھا دیجئے صراط مستقیم کی طرف، اور جن پہ ہم اختلافات کر رہے ہیں جو حق ہے وہ حق کی طرف ہمیں جو ہے مائل کر دیجئے، اس کی طرف ہمیں راغب کر دیجئے۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یقیناً آپ جو ہے ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کر دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا کرتے تھے۔ تو اس کے تعلق سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو اگر پڑھ کر کوئی دعا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہی جو ہے ساری دعا آپ نے جو ہے فرمائی تھی، اور یہ دعا بڑی پیاری اور اچھی دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزانہ تہجد کی نماز سے پہلے جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔